بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال آیت نمبر 60 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ اور اگر جنحوا وہ جھک جائیں للسلم صلح کے لیے فجنح بس آپ بھی جھک جائیں لہا واسطے اس کے وتوکل علی اللہ اور آپ بھروسہ کریں اللہ پر انہو بے شک وہ السمیع بہت سننے والا العلیم بہت جاننے والا ہے۔ یہ بات جنہوں نے ڈیرا بنایا ہوا ہے یہاں سے یا تو اندر آ جائیں یا یہاں سے چلے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تیاری بھی کرنی ہے جہاد کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے ہیں، اور تم ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری رکھیں، اور ہر اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے بھی اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اپنی تیاری رکھیں، اور جو کچھ بھی تم اس تیاری پر خرچ کرو گے اس کا پورا اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ فرمایا کہ مقصد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیاری کی ہوئی ہے، اسلحہ تیار کیا ہوا ہے، فوجیں ہیں تو بس لازمی لڑنا ہے۔ لڑنا مقصد نہیں ہے، مقصد تو اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے، جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کی تھی وضاحت، جہاں ہم نے وہ حکم اللہ تعالیٰ کا پڑھا تھا کہ قتال کرنا ہے ان سے کہ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو مقصد تو اصل میں فتنہ ختم کرنا اور اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے، مقصد لڑائی نہیں ہے، مقصد کافروں کو مارنا نہیں ہے۔ اس لیے تیاری تو رکھو، تیاری سے یہ فائدہ ہوگا کہ کافروں کے اور تمہارے جو دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور وہ لوگ جن کا تمہیں نہیں بھی پتا ان سب کے اوپر تمہارا روک پڑے گا۔ لیکن اگر وہ کافر جو ہیں وہ صلح کے لیے جھک جاتے ہیں تو پھر لڑائی پر اصرار نہیں کرنا، کہ وہ لڑائی مقصد نہیں ہے۔ اگر وہ جھک جاتے ہیں صلح کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں صلح کے لیے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ صلح کرنے میں خدشہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ ہیں تو بڑے خبیث لوگ، یہ کافر، انہوں نے یہ صلح کرتے تو کوئی نہیں ہے لیکن ابھی کمزور ہیں، اس وقت یہ تھوڑا سا وقت لینا چاہتے ہیں اس لیے صلح کر رہے ہیں، اور ٹائم لینے کے بعد یہ پھر اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور کوئی نہ کوئی سازش کریں گے اور پھر ہمارے خلاف یہ کسی قسم کا مہم جوئی کر سکتے ہیں، تو لہذا ہم ان کے ساتھ صلح کرتے ہی نہیں تاکہ ان کو ٹائم نہ ملے۔ یہ اس خدشے کے پیش نظر صلح کی پیشکش کو ٹھکرانا، اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ صلح اگر کوئی وہ جو جھکتے ہیں صلح کے لیے تو تم صلح کے لیے جھک جاؤ، اور وہ جو خدشہ ہے آپ کا کہ کہیں یہ بات میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کریں کہ صلح سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس حوالے سے آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت بھی کریں گے، آپ کے دشمنوں کے خلاف جو سازشیں ہوں گی یا چالیاں ہوں گی ان میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو فَإِنْ جَنَحُوا اور اگر وہ جھک جائیں لِلسَّلْمِ صلح کے لیے تو فَجْنَحْ بس آپ بھی جھک جائیں لہا واسطے اس کے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور آپ بھروسہ کریں اللہ پہ۔ انہو بے شک وہ السمیع العلیم وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر وہ کوئی آپس میں اسلام کے خلاف سازش کرنے کی کوئی باتیں کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی خفیہ سازشیں وہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود غلبہ اور قدرت والا بھی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کر لیں، کیونکہ صلح سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ سب نجیب اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، وہی خدشے والی بات جو پہلے میں نے عرض کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کے بیان فرمایا کہ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ
ان یہ کہ یخدعوا وہ دھوکہ دیں کا آپ کو، اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے صلح کر رہے ہیں اور وہ دھوکے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کو بھی شک پڑ رہا ہے کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو بھی صلح اچھی چیز ہے. یعنی چاہے وہ جھوٹ موٹی صلح کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن صلح کی پیشکش کو ٹھکرانا اصل میں پھر امن پسندی نہیں. یہ تو پھر اس بات کا اظہار ہے کہ آپ صرف جھگڑالو ہیں، آپ صرف لڑائی چاہتے ہیں، آپ شدت پسند ہیں. تو اسلام کو کوئی شدت پسند مذہب نہیں ہے، اسلام تو امن پسند مذہب ہے. اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے. اس لیے صلح کی آفر کوئی کرے، چاہے وہ جھوٹی کرے یا سچی کرے، اس کو ٹھکرانا نہیں. اور اس کے پیچھے جو خفیہ خدشات ہیں ان کے بارے میں پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ دھوکہ دے دیں آپ کو. آپس میں دھیان نہیں لگیں، سبوں کو دھیان سے دیکھیں. أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو. فَإِنَّ پس بے شک حَسْبَكَ اللَّهُ کافی ہے آپ کو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا. وہ جو بھی کوئی اس طرح کی چال اگر چلتے ہیں صلح کی آڑ میں، اور آپ نے تو صلح کی پیشکش کو قبول کیا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بھروسے کو نہیں توڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا اس معاملے میں انشاءاللہ. کیونکہ وہ اللہ وہی ذات ہے، وہ الذی، وہ ذات ہے ایدک جس نے مدد کی آپ کی، بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، بالمؤمنین اور ایمانداروں کے ساتھ. کیونکہ آپ دعوت کو اکیلے لے کر نکلے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید فرمائی، آپ کی مدد فرمائی، اور آپ کو ایک جانثار ایماندار ساتھی بھی دے دیے کہ آپ ایک جماعت ہیں اور آپ ایک گروہ ہیں. تو وہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پہلے آپ کی مدد بھی کی ہے، آپ کو ایماندار ساتھی عطا فرمائے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں کے مقابلے میں اگر وہ کوئی دھوکے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرے گا. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کون کفایت کرے گا؟ اللہ. جو ہمارے ہاں تھوڑے سے کمزور ایمان پر مبنی تصورات پائے جاتے ہیں، اس میں لوگ جو ہیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. یعنی علم کی بات آئے تو اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، اور مدد کی بات ہو، یعنی مانگنا ہے کسی سے، اللہ رسول کے نام پہ دے دیں، یعنی اللہ کے نام پہ دے دیں اور رسول کے نام پہ دے دیں. اسی طرح سے مدد مانگنی ہے تو وہ اللہ رسول سے مدد مانگنی ہے. اور اسی طرح اگر جس طرح سے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کافی ہے، وہ مدد چاہیے، تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اب حالانکہ کفایت کرنے کی صلاحیت تو اس ذات میں ہے نا کہ جو حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، ہر جگہ اس کا علم، قبضہ، قدرت. اب نبی علیہ السلام کی یہ صلاحیتیں تو نہیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے ایک بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عہدۂ رسالت عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اپنا خاص پیغام عنایت فرمایا تھا. یہ آپ کا عہدہ اور حیثیت ہے، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کوئی ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور یا سارے نظام کو چلانے والا یا قبضہ اور قدرت والا تو نہیں بنایا نا اللہ تعالیٰ نے. وہ آپ کے جو ذمہ لگایا تھا کام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوب کیا. اور اصل تو کائنات کا نظام تو چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب ہم اگر کہیں گے مدد کے لیے ہمیں کون کافی ہے، تو صرف اللہ کی ذات کافی ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پھر جب دنیا والوں کی طرف سے کسی بھی قسم کے دھوکے کا اندیشہ ہو تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو اہل ایمان کے لیے بھی وہی اللہ ہی کافی ہے. اور اہل ایمان کو بھی جو بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کے رسول پر بھروسہ کرو. آپ کافی قرآن پاک ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ آیات بھی آپ پڑھ رہے ہیں. تو
جہاں کہیں بھروسہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر، لیکن ہمارے ہاں عقائد جو ہیں وہ بگاڑے جا چکے ہیں. اس وجہ سے لوگ شاید جب ان سے یہ بات کہی جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کو کیوں ملاتے ہو، اس کو وہ یہ تو کہتے ہیں کہ لو جی تم اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہو. کہ بھئی جب اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو ملا کے اللہ کی گستاخی نہیں ہوتی کہ اس کی جو عظمت اور شان ہے اس کے برابر آپ اللہ کے بندے کو بناتے ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، لیکن وہ ان کو گستاخی محسوس نہیں ہوتی، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو گستاخی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ہر ایک کے لیے وہ نبی علیہ السلام بھی اللہ ہی کی مدد کے ہمیشہ محتاج تھے، آپ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ کی مدد فرمائی اپنی نصرت کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوایا کہ وہ اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے کہ وہ اللہ، اور اس نے الفت ڈالی بینہ درمیان قلوبہم، ان کے دلوں کے. کن کے دلوں کے؟ ایمانداروں کے. یہ جو ایماندار آپ کے ساتھ آپ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، مہاجرین اور انصار، اسی طرح سے اوس اور خزرج کے انصار سارے، یہ تو آپس میں دشمن تھے. اوس اور خزرج کی تو صدیوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی آپس میں، پشت در پشت ان کی جنگیں ہوتی تھی. یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے جو مدینہ میں آباد تھے. لیکن نبی علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں اور آپ کی تشریف آوری کے نتیجے میں یہ لوگ جب ایماندار بنے، کچھ اوس میں سے کچھ خزرج میں سے، تو آپس میں یہ ایسے ہو گئے جیسے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ گئے. تو یہ الفت ان کے درمیان میں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پشتوں سے دشمنیاں چل رہی آ رہی تھی، کئی قتل کیے ہوئے تھے ایک دوسرے کے، ان کی آپس میں محبت کس نے بنائی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی وہی ذات ہے. یعنی آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی آپ کے لیے سارے معاملات اللہ نے سلجھائے ہیں، اور آئندہ بھی اگر کوئی معاملہ بگڑے گا تو اللہ سلجھائے گا، کیونکہ اپنی مخلوق، وہ چاہے نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ عام بندے ہوں، سب کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہی سنوارتا ہے. تو یہ آپ سب پر واضح کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی آپ کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے سنوارے. یہ ایماندار جو آپ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں انصار کی صورت میں، یہ تو آپس میں دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا دست و بازو کیسے بنایا کہ وہ اللہ الفت ڈالی بینہ قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، اور بلکہ آپ کو یہ بھی واضح کر دیا. اور ان لوگوں کے لیے بھی بات سمجھنے کی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ آپ بڑی قدرت رکھتے ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کیا فرما رہے ہیں؟ لو انفقتا، لو اگر انفقتا آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، زمین میں کیا کچھ ہے ذرا اندازہ تو کریں، سارے جہان کی دولت، سونا، معدنیات، ہر طرح کے ہیرے جواہرات، زمین بھر کی دولت آپ اکٹھی کر کے خرچ کر دیتے ساری کی ساری، تو بھی ان کس بات پہ خرچ کر دیتے کہ میں نے ان کو آپس میں، ان کی دشمنی کو دوستی میں اور محبت میں تبدیل کرنا ہے. آپ اس پر سارے جہان کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ما الفت بین قلوبہم، نہ آپ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں کے درمیان. آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رتبہ خیر بہت ہی بلند ہے، اور جو اللہ کے رسول کی امت میں سے کچھ ولیوں کو کہتے ہیں کہ یہ نہ بڑے کرنے والے، یہ سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑا اختیار ہے. بھئی اللہ کے رسول کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ان کو آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے، آپ یہاں تو کیا ہے، وہ جی فلاں بابا جی کی نظر ہے، ان کی بس اس پہ جب سے نظر ہے اس سے تب سے نہ معاملات سیدھے ہو گئے. بس ایک دفعہ جانا ہے وہ بابا جی کی بیعت کر لو، اس کے بعد جناب سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. بھئی جیسے سارا وہ ان کے اختیار میں ہے، بس جب ان کی خوشی، ان کی خوشنودی مل گئی، ان کو 4 نذرانے دے دیے، ان کے حضور حاضری ہو گئی، تو ان کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اس سے جناب دنیا جو ہے وہ ہر طرح کی نعمتیں وہ کھل جائیں گی، جیسا کہ سارا ان کے اختیار میں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو اب اگر کسی کی نظر سے اور اگر کسی کی دعا سے صرف
یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی جو ہے خاص طور پہ نصرت کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور کوئی خود اپنے نظر سے، اپنی دعا سے، اپنی کوشش سے کچھ کر سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی تھا کہ کوئی وہ لوگوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دے؟ ان آپ سے سے بہتر اچھی اخلاق والا، آپ سے بہتر کوئی اچھی نصیحت کرنے والا؟ لیکن آپ صلی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر دیتے تو یہ اوس اور خزرج کی آپس میں آپ اس طرح سے الفت نہیں بنا سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم، نہیں آپ الفت ڈال سکتے تھے ان کے درمیان، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے الف بینہم، الفت ڈالی ان کے درمیان۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اور وہ آپس میں بھی بھائی بھائی بن گئے اور آپ کے بھی مددگار بن گئے اور آپ کے انصار بن گئے۔ یہ کیسے کیا اللہ نے؟ اور یہ کر ہی صرف اللہ تعالیٰ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو، بے شک وہ، عزیز، وہ غالب ہے۔ اللہ کا غلبہ ہے پوری کائنات کے اوپر۔ لوگوں کے دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان میں، وہ پھیر دیتا ہے جدھر چاہے سیدھی راہ کی طرف بھیج دے، چاہے الٹی راہ کی طرف پھیر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لوگوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جدھر چاہے کسی کی سوچ کو، کسی کے ارادے کو اللہ تعالیٰ دائیں سائڈ پہ چلا دے یا بائیں سائڈ پہ چلا دے، یہ وہ مالک کر سکتا ہے، اس کا غلبہ ہے، وہ کر سکتا ہے۔ کسی بندے کا کوئی غلبہ نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کے دلوں کے درمیان، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا غلبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے درمیان الفت ڈال سکیں، چاہے وہ دنیا بھر کی دولت خرچ کر دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ وہ غالب ہے۔ اس ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے اللہ الفت ڈالی بینہم، درمیان ان کے، انہو، بے شک وہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ پھر مزید فرما دیا، واضح کر دیا کہ یہ جو اللہ کے کافی ہونے کی بات کی جا رہی ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن، اور ان لوگوں کے لیے بھی، اتبعک، جنہوں نے پیروی آپ کی، من المؤمنین، ایمانداروں میں سے۔ اللہ اس کا رسول دونوں کافی نہیں ہے، صرف اللہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ کافی ہے، اور اللہ کے رسول کے تابعدار ایمانداروں کے لیے بھی صرف اللہ کافی ہے۔ اور جب اللہ کے برابر، اللہ کی صفات کے اندر اللہ کے برابر کسی کو بنایا جاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب بھی برابری ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو کسی کا شریک بنا دینا، اس کو اس میں شامل کر دینا، کہ جیسے کوئی کسی کاروبار کے اندر کسی ایک بندے نے 50,000 ڈالا ہے، دوسرا بھی 50,000 ڈالا ہے، تو وہ دونوں 1 لاکھ وہ ایک دوسرے کے شریک ہیں، برابر انہوں نے شرکت کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے اگر ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی ایک صفت ہے، وہی صفت کسی بھی بندے کے اندر قرار دے دی جائے، سمجھ لی جائے، تو وہ بھی شرک کے ذمے میں آتا ہے کہ اللہ کے برابر بنا دیا، اس کو اللہ کا شراکت دار بنا دیا۔ کافی ہونے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ، نہ اللہ کے رسول کو اللہ کے علاوہ کوئی اور کافی ہے، اور نہ ہی آپ کے تابعدار اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور کافی ہے۔ وہی کفایت کرتا ہے سب کو، وہی سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے، وہی سب کی بگڑیاں بناتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بگڑیاں بنانے والی بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اہل ایمان کی، جو اللہ کے رسول کے سچے تابعدار ہیں، ان کی بگڑیاں بنانے والی بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور ان لوگوں کو اتبعک جنہوں نے پیروی کی آپ کی، من المؤمنین، ایمانداروں میں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہ تعلیم دے کے صلح والی، یہ صلح کرنی ہے صورت میں، اچھا بھی ہو تو ڈرنا نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ آپ کو کفایت کرے گا، آپ کو بھی اللہ کافی ہے، سارے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اس بات سمجھا کے پھر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرص، آپ رغبت دلائیے، ابھاریے، ترغیب دیجیے، اکسائیے، حرص المومنین، ایمانداروں کو، علی القتال، لڑائی پر۔ آج کے جو نام و نہاد مسلمان ہیں
ان کی نظر میں یہ کیا ہے؟ جہاد، قتال. یہ جہاد کی بات نہیں، قتال کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ. جہاد ہوتا تو شاید پھر بھی بات ڈھکی چھپی رہ جاتی کہ انہوں نے کہنا تھا اس سے مطلب تبلیغ کرنا ہے، اس سے مطلب لوگوں کو جو ہے وہ اچھی بات کرنا، یہ بھی جہاد ہے، تو اس پہ لوگوں نے لگا لینا تھا. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمانداروں کو قتال پر، کافروں سے لڑائی پر ابھاریے. وہ لڑائی جس کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں، جہاد جو اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربندی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو یہ لوگ دہشت گردی کہتے ہیں. اور ان کی اصطلاح جو ہے آج کل جو مغرب کا بکا ہوا میڈیا ہے، ان کی نظر میں اگر کہا جائے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھاریے ایمانداروں کو دہشت گردی پر. کیونکہ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں قتال، کافروں سے لڑنے کو. وہ جو اسرائیل جو ہے تباہی پھیر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے انسانیت کا، وہ دہشت گرد نہیں ہے. اور وہ حماس جو اپنا دفاع کر رہی ہے، وہ ان کی نظر میں دہشت گرد ہے. امریکہ جس نے 40 ملکوں کی فوجیں لے کے بغیر کسی جواز کے ناجائز حملہ کیا طالبان کے اوپر اور افغانستان کے اوپر، وہ دہشت گرد نہیں ہے. جس نے وہاں پہ کارپیٹ بومبنگ کر کے ہزاروں کے حساب سے انسانوں کو جو ہے وہ لقمہ اجل بنا دیا، وہ دہشت گرد نہیں. وہ طالبان جو ہے جنہوں نے اپنا دفاع کیا، وہ دہشت گرد. تو یہ جہاد کو، قتال کو، کافروں سے لڑنے کو یہ لوگ دہشت گردی کہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو کافروں سے لڑنے پر ابھاریے، آپ ان کو رغبت دلائیے. ظاہر رغبت دلائی جائے گی تو وہ اس کے لیے ان کو جو ان کو ملنے والے انعامات ہیں، اس کی جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس کے نتیجے میں ملنے والی، وہ بتائی جائے گی تو اس سے رغبت ملے گی نا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ یہ احکامات ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مسلمانوں کی قیادت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کے بغیر عزت نہیں ہے. نہ اسلام کی عزت ہم بنا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی عزت بنا سکتے ہیں. جہاد کے بغیر، قتال کے بغیر نہ کشمیر آزاد کروا سکتے ہیں، نہ فلسطینیوں کو چھڑوا سکتے ہیں. جہاد اور قتال کے بغیر یہی وہ راستہ تھا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دفاع کیا اور اسلام کو دنیا پر غالب کیا. یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں بھی عزت مل سکتی ہے. اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حرز، آپ رغبت دلائیے، ابھاریے المؤمنین، ایمانداروں کو، علی القتال، لڑائی پر. پھر خود بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی رغبت دلانے کی ایک صورت بنائی کہ ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20 عشر 10 کو کہتے ہیں، 20 صابرون، صبر کرنے والے. تو یعنی آپ کو بھی کہا کہ آپ رغبت دلائیے، پھر ایمانداروں کو خود بھی اللہ نے رغبت دلائی ہے. کیسے؟ کہ اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر. یعنی تم بے فکر ہو جانا لڑائی میں. اگر تم 20 ہو اور دشمن 200 ہو، اور یہ آج کے دور کی لڑائی نہیں ہے کہ جو گنوں سے ہونی ہے، دور سے کوئی توپوں اور گولے پھینک کے ہونی ہے، میزائل پھینک کر ہونی ہے. وہ لڑائی تھی جب یہ آیات اتری تھیں، تلواروں سے 10 بدس لڑائی تھی. 2 ہی ہاتھ کافر کے ہوتے تھے، 2 ہی مسلمان کے ہوتے تھے. 20 مسلمان، 200 کافر، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا. 20 مسلمان 200 کافروں پر غالب آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی کہ حوصلہ نہیں ہارنا. تم اپنی تھوڑی تعداد کی بنا پر جو ہے وہ ہتھیار پھینک کے بھاگ جاؤ، نہیں. ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے. یہ شرط ہے کہ ہوں صبر کرنے والے، ڈٹنے والے، اللہ کی رضا کے لیے تکلیف کو سہنے کا جذبہ رکھنے والے ہوں. تو یغلبوا میں آتے ہیں، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 100، تو یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کافرون، جو کافر ہوئے. اب آگے سبب بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وجہ کیا ہے. 100 مسلمانوں کے جو ہے وہ 200 ہاتھ، 1000 کافروں کے 2000 ہاتھ، تو 200 ہاتھ جو ہیں وہ جیت جائیں گے، غالب آ جائیں گے، اور 2000 ہاتھ مغلوب ہو جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ 40 ملکوں کی فوجیں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس آئیں اور چند ہزار طالبان وہ فتح یاب ہوئے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تھوڑے
تھوڑے سے مسلمان اتنے بڑے کافروں پر کیسے غالب آتے ہیں؟ بے انہم، ساتھ اس کے کہ وہ، بے ساتھ انا یہ کہ ہم وہ لوگ، قوم ہیں، لا یفقہون نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا نہ کوئی عقیدہ نہ کوئی ان کا نظریہ۔ اب وہ جو بیچارے آپ کشمیر میں بے شمار آپ کو مثالیں ایسے ملے گی، مجاہدین حملہ آور ہوتے، انڈین آرمی کے لوگ یا آفیسر چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے، اور افغانستان میں امریکیوں کا یہی حال رہا، اب اسرائیلیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی ویڈیوز میں آپ نے رونے کی اور چیخنے کی دیکھی ہوں گی۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کے عقیدے میں ہی کوئی مرنا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ مرنے کے لیے تھوڑی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، وہ تو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں فوج کی عیاشیوں کے لیے، اپنی بہتر دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں کے لیے۔ جب گولی لگے گی اور کوئی بم پھٹے گا اور یہ مر جائیں گے تو ان کی تو ساری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، ساری اولادیں ان کی وہ سمجھ جائیں گے بس وہ تو ہمارا سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ لہذا وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ لڑیں گے بھی تو جناب 70 قسم کے اپنے پروٹیکٹیو میئرز جو ہیں، اپنی جو حفاظتی چیزیں ہیں، ہتھیار بھی، بلٹ پروف جیکٹس بھی، بلٹ پروف ہیلمٹ بھی، پھر بلٹ پروف بنکر، بلٹ پروف گاڑیاں، پتہ نہیں کس طرح کچھ کر کے پھر جا کے کہیں وہ ضرورت کرتے ہیں نکلنے کی، اور آگے سے پھر وہ مجاہدین جب بھڑکاتے ہیں تو پھر چیخیں مارتے ہوئے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو مرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ افغانی جو تھے ان کا کیا تھا؟ ٹوٹے ہوئے جوتے، بلٹ پروف جیکٹ، تو کیا ہو کے کپڑے بھی پورے سلامت نہیں ہوتے تھے، کلاڑیاں لے کے ٹینکوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ یعنی باقاعدہ طور پہ ایشیا جب آیا تھا نا، افغانیوں نے ان کے بے شمار اس طرح سے ٹینک تباہ کیے کہ رضائی لے جا کے یا کپڑا لے جا کے وہ اس کے ٹینک کی چین کے اندر پھنسانا تاکہ وہ جیم ہو جائے، جب جیم ہو جاتا تو کلاڑی لے کے اوپر سے جا کے اس کو جا کے کلاڑی سے مارنا شروع کر دینا، اور اس طرح سے کر کے وہ ٹینک تباہ کرتے تھے۔ تو یہ کافر یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مسلمان کو اس کا ایک عقیدہ ہے، اس کی فہم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے، وہ اس بنا پر وہ تو اپنے مرنے کو سعادت سمجھتا ہے، اس لیے وہ بے جگری سے لڑتا ہے، اس کو موت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کافر جتنا مزید تربیت یافتہ تھا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج کیوں ہے؟ حالانکہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ بڑے، ان کے پاس جدید تربیت کے نظام بھی ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی فوجوں کا یا مجاہدین کے جو جذبات ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتے کبھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا نہ یہ فہم ہے اپنی زندگی کی حقیقت کے حوالے سے، نہ ان کا عقیدہ، نہ ان کا سوچ، نہ ان کی آخرت پر یقین، نہ ان کو آخرت میں ملنے والے ریوارڈ کا پتہ۔ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کا کوئی بھی یعنی کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے زندگی کی حقیقتوں کی۔ اس وجہ سے وہ اس طرح سے کمزور ہو جاتے ہیں کہ 100 مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 کافر جو ہیں وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ ذالک بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ، یعنی یہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر وہ ہوں 100 بھی تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، کافروں میں سے، یعنی اگر 1000 ہوں گے تو ان پر وہ غالب آ جائیں گے، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ قوم لا یفقہون، ایسی قوم ہے کہ جو نہیں سمجھتے۔ باقی انشاءاللہ پھر آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ، اور اگر جنحوا، وہ جھک جائیں، للسلم، صلح کے لیے، فاجنح لها، بس آپ بھی جھک جائیے اس کے لیے، وتوکل علی اللہ، اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر، انہ، بے شک وہ، هو السمیع، وہ بہت سننے والا، العلیم، بہت جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک، ان یخدعوک، یہ کہ وہ دھوکہ دے دیں آپ کو، فَإِنَّ، بس بے شک، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، یا کافی ہوگا آپ کو اللہ، هو الذی، وہی ذات ہے، ایدک، اس نے تائید کی آپ کی یا مدد کی آپ کی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ یا اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور ایمانداروں کے ساتھ، وَأَلَّفَ، اور اس نے الفت ڈالی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، ما الفتا، نہ آپ الفت پیدا کر سکتے، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، الف بینہم، الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہ، بے شک وہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے،
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور جنہوں نے پیروی کی آپ کی، من المؤمنین، ایمانداروں سے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین، اب رغبت دلائیے ایمانداروں کو، علی القتال، لڑائی پر، ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 200 200 پر، وَإِن یکن، اور اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 100 یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، 1000 پر، من الکافرین، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جو کافر ہوئے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ قوم لا یفقہون، وہ قوم ہے جو نہیں سمجھتی۔